السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم بے قدر عشق میں قسط نمبر 11۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ کرم، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگا بھائی جی؟ تمہارے چہرے پر مجھے وہ خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے؟ بھائی جی آپ بھی حد کرتے ہیں۔ اب اگر ہر وقت چہچہاتا پھروں گا تو آپ ہی بولیں گے کہ زیادہ ہی خوشی نہیں ہو رہے تم۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ کرم، میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے تم بہلا سکو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا ہوتا تو بھائی جی میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ تو دکھاؤ مجھے اپنی خوشی، مجھ سے پیسے مانگو، کم پڑ جائیں پھر سے مانگو، پھر سے کم پڑ جائیں تو کہو اور دیں بھائی جی۔ جو پسند آتا ہے خریدو، ارم کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرو، گھومنے جاؤ، کھانا کھانے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا بھائی جی۔ یہ سب کرنے کی وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کرم جی بھائی جی، میں نے آج تک وردہ سے کوئی تعلق نہیں بنایا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اگر تم خوش نہیں تو میں اسے چھوڑ بھائی جی۔ یہ بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ وہ میری بھابھی ہے اور ہمیشہ بھابھی ہی رہیں گی۔ میں اپنے بھائی جی کی زندگی کی بہت خوشی ان سے کبھی نہیں چھیننا چاہوں گا۔ مجھے تو خود ارم بہت پسند آئی ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ تمہیں ارم پسند آئی ہے۔ کبیشہ واقعی خوش ہوا تھا بھائی جی؟ آپ کب اپنی زندگی کا آغاز کریں گے؟ کیا مطلب؟ اب آپ کو وردہ بھابھی کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لینا چاہیے۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کرم، اگر آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے تو انہیں طلاق دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکیں۔ کرم شاہ۔ کبیشہ غصے سے لال ہو کر چلایا اور اس کا ہاتھ ہوا ہی میں رک گیا۔ رک کیوں گئے بھائی جی؟ مارے نہ، میں نے آج تک آپ کو مارنے سے کبھی نہیں روکا۔ اگر ان کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام برداشت نہیں تو پھر کس بات کی ناراضگی؟ محبت میں انا نہیں ہوتی۔ جاؤ یہاں سے۔ کرم، نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ رات کو چھپ چھپ کر ملنا جائز ہے لیکن ان کے سامنے ہار ماننا جائز نہیں۔ میں کب گیا اس سے ملنے؟ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ بھائی جی یہ کس سے نظریں چرا رہے ہیں، مجھ سے یا خود سے؟ کرم، میں تمہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ اسے؟ مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بننے کے لیے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ کبیشہ برہم ہوا۔ میں جانتا ہوں بچہ نہیں ہوں کہ کیوں آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے، جبکہ شادی کی عمر آپ کی نکلی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں بڑی اماں نے آپ کو 15 سال کیوں دور رہنے کو کہا، جبکہ آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے۔ 15-16 سال عمر کم نہیں ہوتی، اور پھر اوپر سے اور 15 سال آپ کی عمر 35-36 سال ہو چکی ہے۔ اور کتنا بوڑھا ہونا ہے آپ نے؟ 27-28 کی تو بھابھی بھی ہو گئی ہیں۔ وہ 8 سال کی تھی کرم تب، اور میں ابھی مشکل سے 22 سال کا ہوں، لیکن آپ کو میری شادی کی جلدی ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، اور کہاں سے لگتا ہوں میں 36 کا؟ زیادہ بھی کرو تو 28 یا 23 کا لگتا ہوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیں نا مجھے۔ کرم شاہ، میں جو کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ تم دور رہو ان معاملات سے بھائی جی پلیز۔ اس نے پھر سے کوشش کی جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ کرم، یہ واضح اشارہ تھا جو وہ دے چکا تھا، اسے جانے کے لیے وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ ارم سے ٹکراؤ ہوا تو وہ بہت کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا اور باہر نکل گیا۔ آفس میں سربراہی کرسی پر کبیشہ بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا جب حارث اندر داخل ہوا۔ سر، وہ کچھ بات کرنی ہے، آ جاؤ۔ سر، وہ کچھ لڑکیوں کے والدین ان کو گھر واپس آنے پر قبول نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب بہت پیسے لگا کر بھیجی گئی تھی اور اب خالی ہاتھ واپس آ گئی ہیں۔ حارث سن جہاں لوگوں کو کون سمجھائے کہ ان کی بیٹیاں صحیح سلامت عزت سے گھر واپس آ گئی ہیں، اس پر شکر کریں، ورنہ ترس جاتے ان کی شکلیں دیکھنے کو۔ میٹنگ ارینج کرو ان کے ساتھ میری۔ سر، آپ نے جلدی واپس بھجوا دی ہیں لڑکیاں، سرمد آغا کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں حارث کہ اب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی پٹی سے تمہاری ملاقات کب ہے؟ بیٹی سے
तुम्हारी मुलाकात कब है सर? कल शाम को। हारिस शर्मा कर बोला, ये ऑफिशियल डेट है तुम्हारी, कोई आशिकी मशूकी वाली नहीं। सर वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं कि एक लड़की को ना फंसा सकूं। हारिस ने मस्कीन सी शक्ल बनाई थी जब कबीशा अपनी जगह से उठा और हारिस गायब। बेवकूफ़ समझता है मुझे। सरमद आगा तय खाने में बैठा अपने ख़ास आदमी से बात करने में मसरूफ़ था जब हाशिम अंदर दाखिल हुआ। बॉस, बड़ी पक्की खबर लेकर आया हूँ। मुझे यकीन था हाशिम तुम खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते। सर वो आज रात मलेर के रास्ते अपने फार्म हाउस पर जाएगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें आज रात अच्छा शिकार मिलेगा। हाँ, दिल खुश कर दिया तुमने हाशिम, लेकिन मैं इसका सबसे ख़ास दोस्त हूँ, इस बात का ख्याल रखना। यस बॉस, कहता वो खुशी से बाहर निकल गया। यस जेकी क्या माल पहुंच चुका है? ये कैसे हो सकता है कि माल अभी तक ना पहुंचे? वो परेशानी से सीधा हुआ था। हाल में पता करता हूँ, ये डील कहीं नहीं जानी चाहिए, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जानता हूँ। जेकी तुम फिक्र मत करो, मैं जैसा भी हूँ ये माल तुम तक ज़रूर पहुँचेगा। फ़ोन बंद करता वो गुस्से से पागल हुआ था। शम्स चनासा ही वो चलाया। शम्स भागता हुआ अंदर आया। जी बॉस, जल्दी करो, पता करो, इस दफ़ा ये माल हर हालत में जैकी के पास पहुंचना चाहिए। टेबल से चीज़ें उठाता नीचे फेंक चुका था जबकि शम्स बाहर निकल गया था। अगर इस दफ़ा तुम मेरे रास्ते में आए कबीशा, तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा तुम्हें। तुम अभी तक वाकिफ़ नहीं हो कि सरमद आगा क्या चीज़ है। तुमने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यस सर, कहता एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। आओ मेरे हीरे, मैं तुम्हारे इंतज़ार में था, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कबीशा की एक एक खबर चाहिए, इसके घर कौन कौन है, क्या क्या करता है, वो कहाँ कहाँ जाता है और वो कौन है जिसकी मुट्ठी में कबीशा की जान है। ओके बॉस, मैं जल्दी बताऊँगा, कहता वो बाहर निकल गए जबकि सरमद आगा जले पेपर की पैर की बिल्ली की तरह तड़प रहा था। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा कबीशा, कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या गाड़ी तैयार है हारिस? सर हम नहीं जा रहे, वो सुकून से बोला। जानता हूँ, ये बताओ गाड़ी तैयार है? कहाँ जाने का इरादा है सर? हारिस ने मशकूक नज़रों से घूरा। तुम्हें अकेले डेट पर कैसे जाने दें? तुम्हारा कोई एतबार नहीं है तो मैं तुम्हारी रखवाली के लिए साथ जा रहा हूँ। पिछले 5 महीने और 26 दिन लगाकर मैंने लड़की पटाई है, अब जाकर मिलने के लिए राज़ी हुई है, लेकिन नहीं बर्दाश्त हो रहा। हारिस, ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया है तुम्हारा। ओके सर, कहता वो उठकर खड़ा हो गया और चले सर कहता बाहर निकल गया। होटल के रिजर्व टेबल पर बैठकर वो इसका इंतज़ार करने लगा जब वो सफ़ेद शर्ट के साथ काली पैंट, पोनी टेल बनाए, साथ बड़ी बड़ी गोल वालियाँ कानों में पहने, जॉगर शूज़ में कोई हसीन परी ही लग रही थी। हेलो, क्या तुम आमिर हो? हारिस के पास आते इसने पूछा। तुम लीज़ा हो? यस, वो खुशी से बोली। ये मैं आमिर हूँ। हारिस तो अपना नाम बताते बताते रुका जब लीज़ा ने बाकी से हारिस के गले लग गई। तुम मुझे पसंद आए हो, कहती वो बहुत खुश लग रही थी जबकि हारिस के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक गई थी। इसने शर्माकर कबीशा की तरफ देखा जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। पसीना साफ करते वो मुस्कुराकर लीज़ा से बातें करने लगा। लीज़ा तो इससे मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। खाना खाने के बाद वो जाने के लिए उठी। जब हारिस ने पूछा लीज़ा, यस माय लव, वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें कैसा लगा हूँ? बहुत अच्छे, वो मुस्कुराई। क्या हम शादी करेंगे? ज़्यादा जल्दी नहीं चल रहे तुम? इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता लीज़ा। हारिस मोहब्बत पाँच लहजे में बोला। सच कहूँ आमर, तो तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे हो। इन 6 महीने में तुमने कभी मुझे किसी भी किस्म की कोई बुरी हरकत के लिए नहीं कहा। यकीनन मेरा इंतखाब बाबा को भी पसंद आएगा। मतलब तुम राज़ी हो? यस, वो मुस्कुराई जब हारिस ने इसे ज़ोर से हक किया। शुक्रिया मेरी जान, कहते वो दोनों बाहर निकल गए जबकि कबीशा वहीं बैठकर हारिस का इंतज़ार करने लगा क्योंकि वो जो ड्रामे कर रहा था इसका भी तो हिसाब लेना था। बॉस मैं आ जाऊँ? हाँ हीरे आ जाओ बॉस, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कबीशा ने मुझे यकीन बे हीरे तुम ज़रूर
कुछ अच्छा पता करके लाए होगे। सर सब कुछ लिखा है इसमें, आप देख लें, कहता वो बाहर निकल गया। जबकि सरमद आगा ने जल्दी से फाइल खोली। जलाल शाह, हिना बेगम, अम्मा का इंतकाल, कबीशा, मुंह बोला भाई जो कुछ अरसे से इसके साथ नज़र आ रहा है। सरमद आगा से ले गई लड़की इरम जो कि इनकी अम्मा की खिदमत करती है और अब भी इसके साथ है इसका निकाह, मुंह बोले भाई से करवाया जा रहा है। अगले इतवार शाम 7 बजे तकरीब रखी गई है। एक अनजान लड़की जो कि मुंह बोले भाई के साथ आई है नवाबशाह से। साथ वर्दा के बाकायदा तस्वीर मौजूद थी। वाह ब्यूटीफुल। सरमद आगा ने मुस्कुराकर वर्दा की तस्वीर को देखा। कौन हो तुम फेरी? कबीशा के पास क्या कर रही हो? तुम्हें तो सरमद आगा के पास होना चाहिए। वो इस तस्वीर को देखकर चला गया। जब इसने हीरे को दोबारा से अंदर बुलाया, यस बॉस, लड़की कौन है, वहाँ क्यों है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस, कहता वो वहीं निकल गया। जबकि सरमद आगा की सोच दोबारा से वहीं आकर रुक गई। क्यों हो तुम वहाँ? क्या रिश्ता है तुमसे कमीशा का, या फिर तुम भी इसकी कोई खेल हो? और वो लड़की तो वो अपने लिए लेकर गया था, फिर अपने मुंह बोले भाई से शादी, या फिर इसका दिल भर गया इसे और अब अपने किसी अजीज़ को नवाज रहा है। कबीशा का मुंह बोला भाई, कहीं ये हिना बेगम का बेटा तो नहीं, अगर होता तो मुझे ज़रूर बताती, लेकिन ये अचानक से कहाँ से गया? चलो हिना बेगम से ही पूछ लेते हैं, कहता वो बाहर निकल गया। नीम बेहोश हिना बेगम खुद से बेनियाज पड़ी थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। इसको देखते हिना उठकर बैठ गई। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी जलील इंसान, वो चीखी। चटाक थप्पड़ पड़ने से हिना बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई। खबरदार जो तुमने आवाज़ भी निकाली, मैं नहीं आया था तुम्हारे पीछे, तुम ही मर रही थी मेरे लिए। वैसे आज एक अहम बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें किसी बात का कोई जवाब नहीं दूँगी कमीने। हाँ, तुम जितना कमीना नहीं हूँ मैं, हिना बेगम, मैं तुम्हें चुप, एकदम चुप, इसने हिना का गला दबोच कर कहा। जब सांस की कमी की वजह से इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी, जब वो इसे ज़ोर से छोड़ता सोफे पर जा बैठा। सुना है कबीशा अपने किसी मुंह बोले भाई को घर लेकर आया है, कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? इसकी बात सुनते हिना बेगम सीधी हुई थी। काश मेरा बेटा आज जिंदा होता तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। वो नफरत से फंकारी, शुक्र है मर गया। इसने डरने की खूब एक्टिंग की। कौन है वो, बताओ मुझे। हिना बेगम की बाहों से दबोचते वो चिल्लाया तो इसकी चीख निकल गई। छोड़ो मुझे जलील इंसान, बहुत दर्द हो रहा है, इससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है। इस कबीशा की वजह से मेरा अरबों का नुकसान हो चुका है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाया, दर्द हो रहा है। हिना बेगम रो पड़ी थी। अभी तो बहुत सारे दर्द सहने हैं तुमने, अभी से ही बस हो गई। नहीं, मुझे ये सज़ा मत दो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वो खौफ से चलाते बोली, लेकिन वो इंसान नमान जानवर कब किसी के सुनता था। बेदुख कस्टमर, कहता वो कोठी से निकलता चला गया। भाभी क्या बना रही हैं? कीमा। अच्छा, फ़ारग होकर क्या करना है आपने? इरम ने प्यार से कहा। कुछ नहीं, आराम करूँगी। क्यों? वो मुझे कुछ लेना है मार्केट से, तो चले। अच्छा तो पूछ लो अपने भाई जी से। ओके, मैं पूछ कर आती हूँ, कहती वो बाहर निकल गई। जबकि वर्दा जल्दी से अपना सारा काम समेटने लगी। 3 बजे के करीब वो दोनों मार्केट के लिए निकल गई। आज करमशाह इनके साथ नहीं था, लेकिन कबीशा के कहने पर वो गार्ड्स के साथ थी। माल में घूमते इन्हें जो पसंद आया वो लेकर आई थी। जब इरम ने कहा, भाभी आप भी अपने लिए ले लेना कुछ। नहीं इरम, मैं कुछ नहीं लूँगी, तुम भी जल्दी करो, मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है। किस बात का डर? इरम, जब से माल आए हैं एक आदमी हमारे पीछे ही है और वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कौन? वो पीछे स्याह सूट में। अच्छा, मैं भाई जी को बताऊं? नहीं, परेशान नहीं हो, गार्ड्स तो साथ ही हैं, लेकिन जल्दी करो। अच्छा, कहती वो सामान पैक करवाने लगी। वर्दा ने पूरा नोट किया था। वो आदमी बाहर गाड़ी तक के पीछे आया था और फिर गार्ड्स को देखते वापस मुड़ गया था। घर आकर उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इसके बाद कौन सा बाहर जाना था। खाने की मेज़ पर वो चारों मौजूद है। जब कबीशा बोला, करम, मैंने सब कुछ देख लिया है, बाहर लॉन में ही तकरीब होगी और मैं बिजनेस सर्कल में ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। इसकी क्या ज़रूरत है भाई जी? है ज़रूरत, बिल्कुल है, लेकिन अब तुम्हें
اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دشمن کمزور نہیں ہیں، ہم بھی کمزور نہیں ہیں بھائی جی، آپ فکر نہ کریں۔ ارم تمہاری ساری شاپنگ مکمل ہوگی؟ جی بھائی جی، وہ شرما کر بولی۔ ٹھیک ہے، باقی سب تہمینہ دیکھ لے گی، کہتا وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ وردہ کو اپنا آپ بہت حقیر لگا اس وقت۔ کیا وہ اتنی غیر اہم ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرے؟ آنکھوں میں آنسو اس نے بے دردی سے رگڑ دیے تھے اور کمرے میں چلی گئی۔ کبیشہ کے بے رخی سے تکلیف دینے لگی تھی، لیکن کیوں؟ کیا صرف یہ پتہ چل جانے سے کہ کبیشہ میرے چھوٹے صاحب ہیں میں ان سے محبت کرنے لگوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبیشہ سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ پاگل ہو تم لڑکی، اس کے دل نے کہا۔ محبت چھوڑ، تمہیں تو عشق ہو گیا ہے اس سے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، کتنا رلایا ہے مجھے۔ تھپڑ مارے بغیر مجھ سے پوچھے کہ وہ وہاں کیوں آئی ہو، اس نے خود کو کہا۔ تو کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا وہ میری حفاظت، وہ خود غرض انسان ہے۔ اب بس بہت ہو گیا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، اس نے پکا ارادہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر سے یہ بھول گئی تھی کہ ضروری نہیں اس کا ٹکراؤ ہر دفعہ کرم شاہ جیسے انسان سے ہو۔ ارے کون ہو تم لوگ اور کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ تارا بائی چلائی جب ایک آدمی نے اس کے سر پر بندوق رکھ کر تھپڑ رسید کیا اس کے منہ پر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لڑکیوں کو مارنا شروع کیا۔ تارا بائی چلائی، لیکن وہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے جتنی لڑکیاں موجود تھیں سب کو مار دیا، اور پھر باری آئی تارا بائی کی۔ نہیں، مجھے مت مارنا، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، جب ایک نے آگے بڑھتے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میرا نام امار ہے، جس آئی جی کو لاوارث سمجھ کر مار ڈالا تھا تم نے، اسی کا بدلہ لیا ہے تم سے، لیکن تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ تمہیں تو تڑپا تڑپا کر مرنا ہے ہم نے۔ تارا بائی کی دونوں ٹانگیں اس نے گولیوں سے چھلنی کر دی تھی۔ ساری زندگی چل نہیں پاؤ گی تم تارا بائی، سڑکوں پر بھیک نہ منگوائی تو میرا نام بدل لینا۔ وہ اپنے بندے سے بولا، اسے کسی سرکاری ہسپتال لے جا اور بول دے کاٹ دے اس کی ٹانگیں۔ تارا بائی تو کب سے بے ہوش پڑی تھی، وہ سب کام کرتے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، جبکہ تارا بائی کو انہوں نے ایک سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا تھا۔ بوس، مجھے نہیں لگتا کہ کبیشہ آپ کے خلاف کارروائی کروا سکتا ہے، جبکہ اس کا خود کا بھی کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے۔ شمس، نہیں، کچھ تو ایسا ہے جس سے میں واقف نہیں۔ آج میری میٹنگ ارینج کرو کبیشہ سے، میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں، باقی مل کر بات کرتا ہوں اس سے۔ بوس، نئی لڑکیاں پہنچ گئی ہیں بنگلے؟ ہاں، ان کا خیال رکھو اچھے سے، آج شام میں ملتا ہوں ان سب سے۔ کبیشہ کے آفس میں داخل ہوتے وہ چہرے پر مصنوعی خوشی سجا چکا تھا۔ کبیشہ سرمد آغا کو دیکھتے فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آغا جی، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ اس کے گلے ملتے بولا، ارے شاہ جی، کیوں بگانا کرتے ہیں، آپ آئے ہم آئے، ایک ہی بات ہے، کیوں ہے نا؟ جی آغا جی، ایک ہی بات ہے۔ کبیشہ کے آفس کا جائزہ لیتے وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ آئیں بیٹھیں۔ کبیشہ اسے صوفے کی طرف لے گیا تھا۔ سیکریٹری کو کال کرتے وہ کسی کو بھی اندر آنے سے منع کر چکا تھا۔ پر تکلف چائے پیتے وہ سرمد آغا سے شکوہ کر گیا، آغا جی، آپ نے کہا تھا کہ کام پکا ہے، لیکن ایک بھی دفعہ مال ٹھکانے پر نہیں پہنچ پایا، میرا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ شاہ جی، سچ پوچھیں تو یہی بات کرنے میں آیا ہوں، میں خود بہت پریشان ہوں کہ کون ہے وہ شخص جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جلد پتہ لگوا لوں گا اور اس کو بھیانک انجام سے دوچار کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ خود سارے معاملے کی تحقیقات کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی آغا جی، میں پریشان ہوں، بہت سمجھنے کی کوشش کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں، آپ ہی بتا دیں۔ اگلے مال کے ساتھ ہم دونوں بھی ساتھ چلیں گے، جب تک سب کچھ ٹھیک سے نہیں ہو جاتا مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ جانا چاہیے۔ کیا مطلب شاہ جی؟ ساتھ ہم خود نگرانی کریں گے سارے کام کی اور مال کی، بلکہ آپ ایسا کریں، مال ڈبل کر دیں، ہم خود ساتھ ہوں گے تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ شاہ جی، میں تو کبھی نہیں گیا ساتھ۔ سرمد آغا تو پریشان ہو چکا تھا، یہی تو وجہ ہے کہ انہیں معلوم ہے آپ ساتھ نہیں، لیکن اس دفعہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے شاہ جی، اس طرح تو نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ بالکل آغا جی، ہم اب سمجھے نا آپ میری بات، میں بات ہی آغا دورانی سے بات کرتا ہوں کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے بھیج دے،
واہ آقا جی، خوش کر دیا، اسی خوشی میں مٹھائی کھائیں۔ اس نے گلاب جامن کی طرف اشارہ کیا تو آقا نے مسکرا کر لے لیا۔ رنگ اڑا سا لگ رہا تھا اس کا۔ اتنے میں کرم شاہ اندر داخل ہوا۔ اوہ سوری بھائی جی، میں ارے نہیں کبیر شاہ، اس کی بات کاٹ کر بولا، ادھر آؤ ملو ان سے۔ یہ سرمد آغا ہیں جسے تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اسی طرح سرمد آغا میرے بڑے بھائی ہیں۔ کرم شاہ سرمد آغا کے گلے ملتے مسکرایا، بہت ذکر سنا ہے بھائی جی سے آپ کا، آج مل کر خوشی ہوئی۔ شاہ جی یہ یوں اچانک بٹھائے آپ کا جوان بھائی کہاں سے آ گیا، کچھ بتائیں؟ ہاں آغا جی، یہ سوال تو سب کر رہے ہیں۔ میری والدہ جنم دیتے ہی وفات پا گئی تھی تو کرم شاہ کو نانا کے پاس بھیج دیا تھا گاؤں، وہیں رہا ہے، اور پھر ہینا بیگم سے تو واقف ہی ہیں نا۔ کبیر شاہ نے چوٹ لگائی تو سرمد آغا کے رنگ فک ہوا تھا۔ جی ایک آدھا ملاقات ہوئی تھی بھابھی سے، شاہ جی کے ساتھ۔ جی بس سوتیلی ماں جیسا سلوک کوئی سہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، تو اس لیے ابھی ہی واپس لے کر آیا ہوں۔ جی شاہ جی، سنا ہے کہ آپ پارٹی ارینج کر رہے ہیں، کرم شاہ کو بزنس میں انٹروڈیوس کروانے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے آغا جی، کل شام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات سی ویو پر۔ میں بہت خوب، تو اجازت دیں، کل ملتے ہیں آغا جی، شیور کہتا وہ اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ بغل گیر ہوتے وہ باہر نکل گیا، جبکہ کبیر شاہ کرم شاہ کے سامنے آ بیٹھا۔ اس پر نظر رکھو کرم، اس کا یوں آفس آنا ٹھیک نہیں، کل پارٹی میں اس کے ہر بندے پر خاص نظر ہو ہماری۔ جی بھائی جی، کہتا وہ اپنے آفس چلا گیا۔ شام میں کبیر شاہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ ارادہ تھا کچھ دیر اسٹڈی میں بیٹھ کر سارے معاملات دیکھنے کا۔ وہ اپنے کمرے سے فریش ہوتا باہر نکلا، غیر معمولی خاموشی سے وہ رکا۔ رجو جی صاحب، میم کدھر ہے؟ صاحب کون سی میم؟ آپ کی میم یا چھوٹی میم؟ ارے ارم کو تم ارم باجی بولتی ہو نا؟ جی صاحب، رجو نے مسکرا کر کہا۔ تو کون ہے میم؟ وردہ میم۔ رجو نے کہا۔ تو کہاں ہے تمہاری میم؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس بات کا مطلب بڑے صاحب آپ نا بہت ظالم ہو۔ رجو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جی صاحب ٹھیک ہے، لیکن میم نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا اسے؟ وہ جلدی سے بولا، پتہ نہیں صاحب، بخار تو کل سے ہی ہے، رو بھی بہت رہی تھی، لیکن ابھی تو یوں لگ رہا ہے جیسے بے ہوش ہو۔ مجھے تو کوئی اچھا بولنا بند کرو اور جا کر سوپ بناؤ میم کے لیے، میں دیکھتا ہوں، کہتا وہ بے دھڑک وردہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھتے وہ سکر ہی ہو گیا تھا۔ شدید شرمندگی ہو رہی تھی، وہ نہ تو واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی رک سکتا تھا۔ وردہ جو کافی دن سے وہ ڈریس پہن کر چیک نہیں کر رہی تھی، ارم کے مجبور کرنے پر ابھی پہن کر باہر نکلی تھی، جبکہ ابھی سیٹ نہیں کیا تھا۔ ڈوریاں کھلی ہوئی تھیں اور دوپٹہ تو پتہ نہیں کدھر تھا، لیکن وہ ایسا لباس نہیں تھا کہ اس کے جسم کی نمائش ہو، بہت خوبصورتی سے بنایا گیا مکمل لباس تھا۔ وردہ نے بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر کبیر شاہ کو گھورا تھا، جو بنا نوک کیے سیدھا اندر گھس آیا تھا، اور پھر ارم بھی موجود تھی۔ میں چلتی ہوں کہتی ارم غائب ہو چکی تھی، جبکہ وردہ تو پورے کمرے میں دوپٹہ تلاش کر رہی تھی۔ جبھی اس نے واپس واش روم میں گھسنے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرتی، کبیر شاہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لباس میں وہ اتنی خوبصورت لگے گی۔ کبیر شاہ کے بے خود ہوتی حالت اسے وردہ کے قریب لے گئی تھی اور اسے کندھوں سے پکڑے بس یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جب وہ اسے اپنے اندر بھینچ گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ گمبھیر آواز میں بول رہا تھا، پھر وہ وردہ کو اپنے ساتھ ہواؤں میں اڑا لے گیا۔ اس کے لب جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہے تھے جب کبیر شاہ بولا، تم میری ہو لٹل گرل، صرف کبیر شاہ کی، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں عشق کرتا ہوں تم سے، عشق۔ وہ بولتا جا رہا تھا جب وردہ نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کر رہی ہے ہو یہ؟ اس کے لبوں پر جھکتے وہ آہستہ سے بولا۔ وردہ تو اب واقعی گھبرا گئی تھی، اس شخص کا غصہ ایسے کیسے دور ہو گیا جب وہ اسے زور سے پیچھے کرنے لگی تھی۔ کبیر شاہ تو کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھا، جب وردہ کا ہاتھ لگنے سے وہ دور ہوا۔ سوری، غلطی سے لگ گیا، جبکہ کبیر شاہ تو بس غصے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور وردہ تو پریشان سی وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ ہاتھ تو زور سے بھی نہیں لگا، پھر
موٹے آنسو وہ بہاتی واش روم میں گھس گئی۔ نہیں کر سکتے مجھے معاف تو کیوں آئے تھے یہاں؟ اور وہ صوفے پر بیٹھ کر بس سوچتی چلی گئی۔ کبیشہ تو روم میں ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وردہ کو یوں دیکھ کر وہ خود پر ضبط کیوں نہیں رکھ سکا۔ میں کیسے بہک سکتا ہوں؟ وہ پانی پیتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، پہلے ہی بہت اچھے القابات سے نوازا ہے مجھے۔ دل القابات، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، آپ بتائیے گا ضرور۔ دل پر ہاتھ مارتے وہ بولا، ابے تو رک جا، تو نے کون سی میراتھن میں حصہ لے لیا؟ وہ کرسی پہ بیٹھا اور پھر سے کھڑا ہو گیا۔ بیوی ہے میری، جب مرضی سمجھے۔ اب کشش تو ہوگی نہیں، ایسے کیسے وہ سمجھے گی میں مر رہا ہوں اس کے لیے؟ وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بیوی پر مرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ پھر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ اس سے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ جو بھی سوچنا ہے سوچے، اب نہیں رہ سکتے اس کو اتنا سجا دیکھ کر تو خود کلامی کرتے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ رجو کدھر ہے؟ یہ سب کیا ہوا؟ اسی کا ہے، اس کو تو سیدھا کرو۔ جھوٹ بول کر بھیج دیا مجھے اس کے کمرے میں۔ وہی نکل کر زور سے چلایا، رجو! جی صاحب۔ رجو تو ایک سیکنڈ میں حاضر ہو گئی۔ اندر آؤ کہتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ کیا پتا پھر سے یہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ وردہ سے ڈرتا اندر چلا گیا۔ دیکھیں صاحب، پہلی میری بات سن لیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو سچ بولا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور رجو خاموش۔ رجو کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ جی صاحب، کس نے بولا تھا ایسے کرنے کو؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ کسی نے نہیں، رجو احترام سے بولی۔ جب کبیشہ نے اپنی قیمتی ریوالور نکال کر رجو کے سامنے کیا، انگلی سے یقین کرے صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ پاک کی قسم میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو چھوٹے صاحب نے بولا تھا کہ جیسے ہی بڑے صاحب اگر آئیں انہیں یہ سب بولنا ہے۔ اچھا، اور کیا کیا بولا تھا؟ کچھ نہیں جی، بس یہی کہ باقی وہ خود نظر رکھ رہے ہیں۔ رجو نے انتہا کی معصوم بندے کہا، کیا نظر؟ جی صاحب، میں جاؤں؟ آئندہ اگر کرم کی باتوں میں آ کر کچھ کیا تو سیدھا اماں کے پاس پہنچا دوں گا، یاد رکھنا۔ اوکے صاحب؟ کیا اوکے؟ نہیں کرتی صاحب، اب بس کریں۔ ڈرانا کوئی کمزور دل بھی تو ہوتا ہے۔ جب رجو کی بات پر کبیشہ مسکرا دیا۔ جاؤ۔ اور رجو صاحب صاحبہ غائب۔ کرم کے گھر آتے کھانا لگ چکا تھا، لیکن وہ دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ بھائی جی اور بھابھی کہاں ہیں رجو؟ کرم شاہ نے پوچھا۔ چھوٹے صاحب، وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں۔ تو کام ہو گیا؟ پتہ نہیں جی، دروازہ بند تھا۔ رجو نے معصومیت سے کہا۔ حد ہو گئی رجو، کچھ بھی بول دیتی ہے وہ، کرم شاہ نے شرمندگی سے کہا۔ صاحب آپ کو نا اللہ کا واسطہ مجھے آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کو نہیں کہنا، بڑی مشکل سے جان بچی ہے میری۔ بڑے صاحب نے گولی مار دینی تھی اگر سب سچ نہ بتاتی۔ کرم شاہ کے منہ سے پانی شترمرغ کرتا باہر نکلا۔ جب ارم نے گھبرا کر اسے دیکھا، کیا کہہ رہی ہو؟ سب بتا دیا؟ جی چھوٹے صاحب، اور اب کھانے کے بعد آپ کی پیشی ہے تو حاضر ہوں بڑے صاحب کے کمرے میں۔ رجو کہتی کچن میں چلی گئی، جبکہ کرم شاہ تو بس پریشانی سے سوچتے ہی رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ کھانے کے بعد وہ جلدی سے سونے کمرے میں چلا گیا۔ اب شیر کے منہ میں ہاتھ خود کون دیتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی شیر خود چل کر آ جاتا ہے، جیسے کبیشہ خود کرم شاہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ بھائی جی آپ خیریت؟ کرم شاہ تو بیٹھ سے چھلانگ لگاتا حاضر ہو گیا تھا۔ کرم، کل کی پارٹی بہت خاص ہے تو اچھی تیاری کرنا، گھر جلدی آ جانا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں بھائی جی کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، کہتا وہ جانے لگا، اور پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ چیپ حرکتیں بند کرو ورنہ بری طرح سے پٹو گے، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا۔ گڈ، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ کرم شاہ نے بڑی سی سانس باہر نکال کر خود کو تھوڑا ریلیکس کیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کبیشہ نے جلال شاہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے سبھی لوگوں کو بلایا تھا، جن میں سرفراز آغا بھی شامل تھا۔ کبیشہ نے سیکورٹی کیمرے بدلوا کر جدید ٹیکنالوجی کے نئے نصب کروا دیے تھے۔ وہ سرگوشی میں کی گئی بات میں ہلتے ہونٹوں کو اتنے قریب سے دیکھ سکتا تھا کہ اسے ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے، جیسے وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ سرفراز آغا کی ملاقات جس شخص سے ہو رہی تھی خاص طور پر مانیٹر کی جا رہی تھی۔
مائک سے کبیشہ کی آواز ابھری۔ میرے آنے والے عزیز اور قابل احترام دوستوں، آج اس پارٹی کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں آپ سب کو اپنے چھوٹے بھائی جو مجھے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس سے ملوانا چاہتا ہوں، جو اب اس بزنس کا مالک ہے۔ پلیز ویلکم کرم شاہ۔ ہاتھ تالیوں سے گونج اٹھا جب اسپاٹ لائٹ کرم شاہ پر آ کر پڑی۔ وہ چلتا چلتا کبیر کے پاس آیا اور بہت ہی احترام سے اس کا ہاتھ چوما اور پھر مائک میں بولنا شروع کیا۔ میں آج یہاں پر کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بھائی جی کی وجہ سے ہوں۔ میرے لیے میری ماما، میرے بابا، میرے دوست، سب کچھ میرے بھائی جی ہیں۔ اتنے میں سرمد آغا کو کوئی کال آنے لگی اور وہ باہر نکل گئے۔ اس بزنس پر صرف اور صرف میرے بھائی جی کا حق ہے۔ وہ پیار سے کبیشہ کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن ان کی ضد کے آگے میں کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ ان کی کہی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، آئی لو یو کبیشہ، آئی لو یو میرے بھائی جی، آئی لو یو۔ اس کے ساتھ ہی ہال ایک دفعہ پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا اور کبیشہ نے کرم شاہ کو گلے لگا کر کہا، آئی لو یو میرے بچے۔ آنکھوں میں آئی نمی وہ صاف کرتے مسکرا دیا۔ بھائی جی آنسو خوشی کے ہیں کرم۔ آج میری محبت کا، میری محنت کا، میری ریاضتوں کا پھل میرے پاس ہے اور وہ تم ہو۔ پھر سبھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سرمد آغا نے مسکرا کر کرم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد دی اور ساتھ ڈائمنڈ واچ گفٹ کی، جس کی ملکیت کروڑوں میں تھی۔ کبیشہ کے کہنے پر اس نے وہ گھڑی رکھ لی اور شکریہ بولتا باقی سب سے ملنے لگا۔ کبیشہ نے اس کو ہر ایک کے ساتھ ملوایا تھا، اس کے متعلق سب کچھ بتایا تھا تاکہ وہ اچھی سے یہ سب سمجھ سکے۔ پھر ان دونوں نے اسٹیج کا رخ کیا جہاں ان کے لیے میوزک کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے کہ پیچھے کبیشہ تھا تو اس کے آگے چہرے کے دائیں طرف کرم شاہ اپنا چہرہ اس کے کندھے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ گانا بجنا شروع ہوا تو ان دونوں نے موومنٹ شروع کی۔ کرم شاہ نے کبیشہ کی طرف دیکھتے بولنا شروع کیا، وے میں جنی واری دنیا تے آواں، تیرے ورگا یار ہی پاواں۔ وے میں جنی واری دنیا تے آواں، تیرے ورگا یار ہی پاواں۔ میرا بھائی، میرا یار، میری جان تو، تیرے پیچھے کسی تو بھی لڑ جاواں۔ بس تو ہی میرا یار، بس تو ہی میرا پیار، تیرے اتوں واری دنیا میں ساری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری، میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیاری، تیری یاری، تیری یاری، تیری یاری۔ اوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو بازو بنے، کبھی بازو پھیلاتے تو کبھی نیچے سے اوپر کرتے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے یہ منظر بڑی خوشی سے دیکھا۔ جب سرمد آغا اسٹیج پر چڑھا، اس کے ہاتھ میں 1000 روپے کے نوٹوں کی گٹھیاں تھیں جو وہ دونوں بھائیوں کے اوپر سے وار کر اڑا رہا تھا جیسے سب سے زیادہ وہی خوش ہو۔ آخر میں دونوں بھائی اسٹیج پر گلے ملے تو ہال تالیوں کے ساتھ سیٹیوں اور نعروں سے بھی گونج اٹھا۔ واقعی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں۔ کبیشہ کو جو محسوس آج ہو رہا تھا وہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبیر صاحب یقین کریں، آپ دونوں مل کر یہ بزنس دنوں میں آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے، سراج صاحب نے کہا۔ لیکن جلال صاحب تو ہمیشہ آپ سے ناراض ہی نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سراج صاحب، اصل میں یہ سارا بزنس اور روپے پیسہ ہمارے نانا کا ہے، لیکن ماما کے بعد ہم کٹ سے گئے، بابا سے تو کبھی موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویسے بھی گھر کے مرغی دال برابر ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ خوشگوار ماحول میں بہت ہی اچھی بزنس پارٹی اختتام پذیر ہوئی تو کرم شاہ بس مسکرا کر کبیشہ کو دیکھتا اور پھر سے منہ نیچے کر لیتا۔ کیا کہنا چاہتے ہو کرم؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے سوچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے بھائی جی، سوچ نہیں رہا، بس خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا پیارا بھائی دیا ہے۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ میں بھی۔ کبیشہ نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر دونوں بھائی اندر چلے گئے۔ ہاں جی، کام ہو گیا؟ کبیشہ نے حیرت سے پوچھا۔ سر، وہ 4 لوگوں سے ملا ہے، بہت خوش ہو کر، جیسے بہت زیادہ اٹیچ ہو ان سے، لیکن جس سے ان کا تعلق ہے ان سے صرف سلام لی اور پھر اشاروں میں کچھ کہا اور موقع دیکھ کر وہ باہر نکل گئے۔ اچھا، وہ چلو جہاں باہر کھڑے ہیں زوم کرو۔ زوم؟ کبیشہ نے کہا تو حارث نے ویڈیو زوم کی۔ یہ بول رہا ہے مال تیار ہے، آج رات پہنچ جائے گا۔ سرمد آغا کیا بول رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی کچھ؟
زوم کرو، بار بار آ جائے گی سمجھ۔ مجھے یقین ہے یہ وردہ بول رہا ہے، کرم شاہ نے قریب ہوتے پورے یقین سے کہا۔ جب کبیر شاہ نے کہا زوم کرو، بار بار دیکھنے پر بھی انہیں جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جلد سے جلد وردہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کبیر شاہ غصے سے چلایا۔ بھائی جی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، کیونکہ بابی کو تو یہ جانتا تک نہیں نہ اسے معلوم ہے کہ کوئی وردہ ہمارے ولا میں ہے۔ نہیں کرم شاہ، کچھ تو ایسا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ حارث نظر رکھو، خاص طور پر ان لوگوں کو ٹریک کرو، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وردہ خطرے میں ہے، آپ میم کا خیال رکھیں، باقی ہم سب سنبھال لیں گے سر۔ گڈ کہتے وہ گھر کے لیے نکل چکے تھے۔